السلام علیکم۔ شب برات کی رات یہ 8 رکعات نوافل ضرور پڑھے۔ یہ نوافل اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ نوافل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شب برات قریب ہے اور یہ رات اللہ کے ہاں بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات یعنی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب کے جو قبیلہ ہے ان کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ لگائے کہ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے، اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، اور یہ اور رات ہے جس میں اس سال جو فوت ہونے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ جو پیدا ہوں گے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہی بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت آخری آسمان پہ اترتے ہیں، نزول کرتے ہیں جس طرح اس کی شان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا۔ تو اس طرح مختلف آوازیں ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس رات ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اپنے مسائل حل کروانا چاہیے۔ یاد رکھنا یہ ایسی رات ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ اللہ کے سامنے عبادت اور اللہ سے مانگنے میں، ذکر اور تلاوت میں بندہ یہ رات گزارے۔ یقیناً ایسی راتیں بہت ہی ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان اعمال کی توفیق میسر ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رات بندہ عبادت کر لے، اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے یہ برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ نوافل ہر بندے کو چاہیے کہ یہ پڑھے۔ یہ فضیلت، اس کی جو فضیلت ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سب سے افضل جو ہے نا نوافل ہے۔ یاد رکھنا فرائض کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہے وہ یہ نوافل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا نوافل اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہے جس طرح ہم عام نوافل ادا کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے نیت کر لے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد جو ہے نا 2 سجدے۔ یہ آپ کی ایک رکعت اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جو ہے نا کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع، سجدہ، اور اس کے بعد التحیات، التحیۃ للہ، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، اور دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے نوافل کا۔ آپ جو ہے نا 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 بھی 8 بھی پڑھ سکتے ہو۔ یاد رکھنا یہ جو نوافل ہے یہ تہجد کے نوافل ہے، اور تہجد کی جو نوافل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور اس طرح جو بابرکت راتیں ہوتی ہے جیسے کہ شب برات کی رات، تو اس میں تو بندہ کوشش کرے کہ خوب نوافل کا اہتمام کرے، اور تہجد کا جو 8 رکعات نوافل ہے یہ بھی ضرور پڑھے۔ کوشش بندہ کرے کہ رات کی جتنا حصہ وہ جاگنا چاہتا ہے جاگے، اللہ سے مانگے، ذکر کرے، تلاوت کر لے، اللہ سے معافی مانگے، اور ان نوافل کا بھی اہتمام کر لے۔ یاد رکھنا
پتہ نہیں چلتا اللہ رب العزت کس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش کرے، آپ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے، آپ اللہ کے ہاں برگزیدہ بندوں میں سے شمار کیے جائے۔ یاد رکھنا، جو بندہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، تو یہ جہاں بھی اس کا ہے، وہ جہاں بھی اس کا ہے۔ یاد رکھنا، ان نوافل کا اہتمام ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کرے۔ تو یہ جو رات ہے بہت ہی برکت والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ بندہ کوشش کرے کہ اس میں ان نوافل کا بھی اہتمام کر لے، اور باقی جتنے بھی اعمال ہے ان کا بھی اہتمام کر لے، اور جو ہے نا صبح روزہ بھی رکھے۔ جو بندہ رکھ سکتے ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ثواب ہے اگر کوئی رکھے، ضروری نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں یہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں، اس طرح جو ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بندہ ان اعمال کی برکت سے اللہ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے، انہیں ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا جائے کہ بندہ ان اعمال کو جو ہے نا اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی جو برکات ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ناموں کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تنگ دستی سے دور کرے، ہم سب کو جو ہے نا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے صدقے جاریہ کی نیت سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔